جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارا پروگرام چل رہا ہے جوان تم چلے ہو کہاں، اور آج ہم بات کر رہے تھے غفلت کے بارے میں کہ ہماری جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے وہ کیوں اس غفلت کے ٹریک پہ چلی جاتی ہے. تو ہم نے بہت ساری وجوہات کا ذکر کیا. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں آگے نکلتا ہے اور ہر وقت بس کانسٹنٹلی اپنے آپ کو انٹرٹین ہی کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ غافل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس وقت امت کا حالت دیکھیں تو یہی حالت ہے کہ انسان یا تو اپنے کریئر بنانے میں لگا ہوا ہے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں لگا ہوا ہے. اصل جو اس کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو دنیا کو بھی سنوارنا، آخرت کو بھی سنوارنا، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ حالت جب انسان پہ طاری ہو جائے تو یہ ایک بہت بری حالت ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی، بلکہ کہا کہ بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہ غافل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غافل کہہ رہا ہے، یہ بھول چکے ہیں. انسان ہے نا، انسان نکلے نسیان سے، یعنی بھول جانے والا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، ہم غافل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا یا اللہ تو ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن پھر ہم بھول گئے اس وعدے کو. دنیا میں آئے بھول گئے ہم نے اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے، بھول گئے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، بھول گئے کہ آج اگر کسی کا ہم جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں تو کل میں نے بھی قبر میں جانا ہے. اکثر ہم لوگ کسی قبرستان کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو قبر کے اندر لوگ ہیں سارے کے سارے ایک زمانہ تھا کہ یہ بھی زمین پر چلا کرتے تھے ہماری طرح. ہم لوگ مٹی سے بنے، آج مٹی کے اوپر ہیں، کل مٹی سے نیچے ہوں گے. جب ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں ہم اس کے لیے بڑا افسوس کرتے ہیں کہ جی آج یہاں سے چلا گیا. افسوس اصل میں اس انسان پر ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے بھی جانا ہے. دنیا سے تو سب نے جانا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کس حالت میں آپ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. اس حالت میں جہاں پہ آپ اپنے رب کو ملنے کے لیے تیار تھے، یا اس حالت میں جب آپ اپنے رب سے غافل ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے میرے پاس آ جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. آ جا میرے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کس کو سننا نصیب ہوگا؟ نفس مطمئنہ کو، وہ جو دنیا میں اطمینان کی حالت میں تھا. اور اطمینان کیسے پایا اس نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اس نے اطمینان پایا. یہ وہ تھا جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا تھا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی محفل میں داخل ہو جا، آ جا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. یہ ان کو سننا نصیب ہو رہا ہے. لیکن جو اللہ کے ذکر سے ہی غافل تھا، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا تھا، جو اللہ کو بھلا بیٹھا تھا، یہ تو وہ شخص ہے جو کہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہو گیا اور کسی غلط ڈائریکشن پہ لگ گیا. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا جو لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. یہی ایک زمانے میں بنی اسرائیل کا حال تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں تمہیں بخشا جن سے، اور تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. یعنی سب سے زیادہ محبوب لوگ بنی اسرائیل تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ غافل ہو گئے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے، بھلا دیا انہوں نے، سب کچھ بھلا دیا. تو پھر ان سے یہ ٹائٹل چھن گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو دے دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب خیر امہ جو ہے وہ مسلمان ہے. کنتم خیر امۃ، کیوں ہو تم خیر امہ؟ اس لیے کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس لیے تم خیر امہ ہو. صرف اس لیے نہیں کہ تم نام کے مسلمان ہو اور تم کو جی میں تو بہت اچھا ہوں. کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا، وہ کہتے تھے چونکہ ہم اگر یعنی بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں تو ہم تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، کام کریں یا نہ کریں. تو کہیں ہم مسلمانوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے خیر امہ تب بنو گے جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے. تو اصل میں صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے. جب تک آپ یہ چیزیں پوری نہیں کریں گے تب تک انسان غفلت کی حالت میں رہے گا. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ بجائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھیں، ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. بجائے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور رکھیں اور بدعتوں میں پڑ جائیں، ہم اپنے آپ کو سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس کو عمل میں لے کے آئیں.
اور ہم سب سے پہلے خود بھی وہ کام کریں جو اچھے کام ہیں اور پھر دوسروں کو بھی ان کی تلقین کریں. یہی تو عمل بالمعروف ہے کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. آج تو لوگوں نے برے کو برا کہنا ہی چھوڑ دیا, اچھائی کی ترغیب لوگوں کو دینا ہی چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنا بزنس کر رہا ہوں, جی آئی ایم مائنڈنگ مائی اون بزنس, میں تو کسی اور کے جو ہے نا عمل دخل نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ برائی دیکھتے ہیں آپ اس کو ہاتھ سے روکیں اگر آپ کی استطاعت ہے, ورنہ آپ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم دل میں انسان کو برا سمجھنا چاہیے, جو کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ, اور اس کے بعد پھر ایمان ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے کتنا اپنے آپ کو بدل دیا ہے اس مشن سے جو کہ ہمیں دیا گیا تھا, کہ ہمیں کہا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. جو لوگ غافل ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. جو لوگ دنیا میں غافل رہتے ہیں ان کا دنیا کے لیے اچھا انجام نہیں, اور یہی شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ہے. دوسری بات وہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی قرآن پڑھتے بھی ہیں تو پھر بھی غافل رہتے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے کے باوجود جو ہے نا ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ ان کے دل اتنے پتھر کے بن چکے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی زندگی میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ مزید غفلت میں داخل ہوتے ہیں, اور ان کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کا انجام, غافل انسان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. یہ بات بڑی واضح ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا, اور اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سا فارمولا دیتا ہوں جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. اب یہ ہمارا پہلا اصول ہے آج کا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہوگا. اگر ہم لوگ غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں, انسان غافل ہے, نہیں پتہ ہونے کا علاج کیا ہے کہ پتہ چل جائے. پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے. تو ہمیں پڑھنا ہوگا. ہم اقرا کی قوم ہیں, پڑھنے والی قوم, تو ہمیں کتاب کے ساتھ جڑنا چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, اور یہی کام سنت کے ساتھ بھی. دوسرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یعنی یہ بھی شروع میں نازل ہونے والی آیات میں سے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا فارمولا ہمارے سامنے ہے. اقرا, پھر ایک قم ہے اور پھر دوسرا قم ہے. قم اللیل الا قلیلا یعنی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. تو ایک ہے کہ پڑھنے کے بعد, دین سمجھنے کے بعد عبادتوں میں اضافہ کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, یعنی کہ اٹھ کے لوگوں کو آگاہ کرنا, خبردار کرنا. تو یہ اقرا قم یہ ہمارا فارمولا ہے غفلت سے نکلنے کا. یعنی سب سے پہلے اقرا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں قرآن سنت کی. دوسرا قم کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, یعنی اپنے آپ کو عبادات میں تیز کرنا, زبردست کرنا. خاص طور پہ جو تہجد کی نماز ہے اس کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے. ویسے تو 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سنتوں اور نوافل میں آپ اضافہ کر سکیں ضرور کریں. اور تیسرا قم یہ ہے کہ جب آپ عمل خود شروع کر دیں تو بس اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو پھر دوسروں تک پہنچائیں. قم فانذر, دوسروں تک جا کے ان کو بھی خبردار کریں کہ بھئی میں نے اللہ کے بارے میں پڑھا, اللہ کے دین کے بارے میں پڑھا, روز قیامت کے بارے میں پڑھا. میں آپ کو بھی وہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن قیامت نے آنا ہے, ایک دن ہم نے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے, ہم لوگ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. تو آؤ آج اپنی حالات کو بدلو, آج بدلو گے تو کل فائدہ ہوگا. وہ ہم اردو میں ایک محاورہ پڑھتے تھے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جو انسان انذار کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو دعوت دین پہنچا رہا ہوتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی انداز میں کرتا ہے کہ جہاں پہ اگلے جو ہیں اس کی بات کو سن سکیں, حکمت کے ساتھ کرتا ہے, پیار محبت کے ساتھ کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر ڈنڈا لے کر برس پڑیں کہ بھئی تم یہ کام کرو, بلکہ چاہیے یہ کہ دعوت کے بھی کچھ اسلوب ہیں, دعوت کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں, کس طرح سے دعوت دی جائے, کہاں دی جائے, کب دی جائے, کیسے دی جائے. یہ سارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں. اور اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہمارے لیے جو ایک مشعل راہ ہے وہ سورۃ العصر کی وہ آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی حق کی طرف وصیت کرنا. اب دیکھیں انسان وصیت کب کرتا ہے؟ وصیت کی جاتی ہے انسان جب مر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. اب جب انسان مرنے کے بعد کوئی وصیت کرتا ہے, ظاہری بات ہے وہ بڑا ایموشنل ٹائم ہوتا ہے. تو جب بھی انسان دعوت دین کرتا ہے, دوسروں کو خیر کی طرف بلاتا ہے, تو اس کو جذبات کے ساتھ کرنی چاہیے, ایسے جیسے کہ یہ میری اس بندے سے آخری ملاقات ہے. یقین جانیے وہ لوگ جن کو ہم اپنے فیملی میں, اپنے گھر بار میں سمجھانا چاہتے ہیں, ہم جب ان سے اس طرح بات کریں گے نا کہ میرے پیارے بھائی پلیز یہ کام کرو, اور آپ کو ایسا لگے کہ جیسے میری آخری ملاقات ہے, سوچیں کتنا زیادہ فرق پڑے گا آپ کی اس دعوت میں.
تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں خواتین و حضرات، تو میں نے آپ کو بڑا آسان سا فارمولا بتایا جو قرآن مجید میں موجود ہے. اقرا قم قم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا، اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑنا، قرآن و حدیث سے جوڑنا، رات کو قیام کرنا اور ویسے نمازوں میں پابندی کرنا اور بہتری لے کے آنا، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو خبردار کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.